اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے بات بھی نہ کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز کے ساتھ کرتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ہی ایمان سمیت غارت ہو جائیں اور تمہیں ایمان اور اعمال کے برباد ہو جانے کا شعور تک بھی نہ ہو۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں ادب و نیاز کے باعث اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن کر خالص کر لیا ہے۔ انہی کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر آپ کے بلند مقام و مرتبہ اور آداب تعظیم کی سمجھ نہیں رکھتے، اور اگر وہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ہی ان کی طرف باہر تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی میں ناحق تکلیف پہنچا بیٹھو، پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ اور جان لو کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، اگر وہ بہت سے کاموں میں تمہارا کہنا مان لیں تو تم بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت عطا فرمائی اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ فرما دیا، اور کفر اور نافرمانی اور گناہ سے تمہیں متنفر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ دین کی راہ پر ثابت اور گامزن ہیں۔ یہ اللہ کے فضل اور اس کی نعمت، یعنی تم میں رسول امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور موجودگی کے باعث ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑائی کریں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی اور سرکشی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کا مرتکب ہو رہا ہے، یہاں تک کہ وہ قیام امن کے حکم الہی کی طرف لوٹ آئے۔ پھر اگر وہ رجوع کر لے تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ بات یہی ہے کہ سب اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں، سو تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے وہ لوگ ان تمسخر کرنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں ہی دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ممکن ہے وہی عورتیں ان مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں۔ اور نہ آپس میں طعنہ زنی اور الزام تراشی کیا کرو، اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھا کرو۔ کسی کے ایمان لانے کے بعد اسے فاسق و بد کردار کہنا بہت ہی برا نام ہے، اور جس نے توبہ نہیں کی سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو، بے شک بعض گمان ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پر اخروی سزا واجب ہوتی ہے۔ اور کسی کے عیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو، اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس سے نفرت کرتے ہو، اور ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ کو بہت قبول فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا، اور ہم نے تمہیں بڑی بڑی قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ آپ فرما دیجئے تم ایمان نہیں لائے، ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ایمان والے تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے، اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دعوی ایمان میں سچے ہیں۔
فرما دیجئے کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلا رہے ہو، حالانکہ اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ فرما دیجئے تم اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اللہ تم پر احسان فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا ہے، بشرطے کہ تم ایمان میں سچے ہو۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے سب غیب جانتا ہے، اور اللہ جو عمل بھی تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ سورہ کاف۔ کاف قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک درس سنانے والا آ گیا ہے۔ سو کافر کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر زندہ ہوں گے؟ یہ پلٹنا فہم و ادراک سے بعید ہے۔ بے شک ہم جانتے ہیں کہ زمین ان کے جسموں سے کھا کھا کر کتنا کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ بلکہ عجیب اور فہم و ادراک سے بعید بات تو یہ ہے کہ انہوں نے حق یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آ چکا، سو وہ خود ہی الجھن اور اضطراب کی بات میں پڑے ہیں۔ سو کیا انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی جو ان کے اوپر ہے کہ ہم نے اسے کیسے بنایا ہے اور کیسے سجایا ہے، اور اس میں کوئی شگاف تک نہیں ہے، اور اسی طرح ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں ہم نے بہت بھاری پہاڑ رکھے اور ہم نے اس میں ہر قسم کے خوش نما پودے اگائے۔ یہ سب بصیرت اور نصیحت کا سامان ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے باغات اگائے اور کھیتوں کا غلہ بھی، اور لمبی لمبی کھجوریں جن کے خوشے تہ بتہ ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ اپنے بندوں کی روزی کے لیے کیا، اور ہم نے اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ اسی طرح تمہارا قبروں سے نکلنا ہوگا۔ ان کفار مکہ سے پہلے قوم نوح نے اور سرزمین یمامہ کے اندھے کنویں والوں نے، اور مدینہ سے شام کی طرف تبوک کے قریب بستی حجر میں آباد صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے جھٹلایا، اور عمان اور ارض مہرہ کے درمیان یمن کی وادی احقاف میں آباد ہود علیہ السلام کی قوم عاد نے، اور مصر کے حکمران فرعون نے، اور ارض فلسطین میں سدوم اور امورہ کی رہنے والی قوم لوط نے، اور مدین کے گھنے درختوں والے بن ایکا کے رہنے والوں نے، یہ قوم شعیب تھی، اور بادشاہ یمن اسعد ابو کریب تبا الحمیری کی قوم نے۔ الغرض ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا، پس ان پر میرا وعدہ عذاب ثابت ہو کر رہا۔ سو کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے کے باعث تھک گئے ہیں؟ ایسا نہیں، بلکہ وہ لوگ از سر نو پیدائش کی نسبت شک میں پڑے ہیں، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور ہم ان وسوسوں کو بھی جانتے ہیں جو اس کا نفس اس کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے، اور ہم اس کی شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ جب دو لینے والے فرشتے اس کے ہر قول و فعل کو تحریر میں لے لیتے ہیں جو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، وہ منہ سے کوئی بات نہیں کہنے پاتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان لکھنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ پہنچی، اے انسان یہی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور سور پھونکا جائے گا، یہی عذاب ہی وعید کا دن ہے۔ اور ہر جان ہمارے حضور اس طرح آئے گی کہ اس کا ایک ہانکنے والا فرشتہ اور دوسرا اعمال پر گواہ ہوگا۔ حقیقت میں تو اس دن سے غفلت میں پڑا رہا، سو ہم نے تیرا پردہ غفلت ہٹا دیا، بس آج تیری نگاہ تیز ہے۔ اور اس کے ساتھ رہنے والا فرشتہ کہے گا، یہ ہے جو کچھ میرے پاس تیار ہے۔ حکم ہوگا پس تم دونوں ایسے ہر ناشکر گزار سرکش کو دوزخ میں ڈال دو، جو نیکی سے روکنے والا ہے، حد سے بڑھ جانے والا ہے، شک کرنے اور ڈالنے والا ہے، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہرا رکھا تھا، سو تم اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اب اس کا دوسرا ساتھی شیطان کہے گا، اے ہمارے رب، اسے میں نے گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا تھا۔ ارشاد ہوگا، تم لوگ میرے حضور جھگڑا مت کرو، حالانکہ میں تمہاری طرف پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکا ہوں۔ میری بارگاہ میں فرمان بدلا نہیں جاتا، اور نہ ہی میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ اس دن ہم دوزخ سے فرمائیں گے، کیا تو بھر گئی ہے؟ اور وہ کہے گی، کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے؟ اور جنت پرہیزگاروں کے لیے قریب کر دی جائے گی، بلکہ دور نہیں ہوگی۔ اور ان سے ارشاد ہوگا، یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہر توبہ کرنے والے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنے والے کے لیے ہے۔
جو خدائے رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع و انابت والا دل لے کر حاضر ہوا، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشگی کا دن ہے۔ اس جنت میں ان کے لیے وہ تمام نعمتیں موجود ہوں گی جن کی وہ خواہش کریں گے، اور ہمارے حضور میں ایک نعمت مزید بھی ہے یا اور بھی بہت کچھ ہے، سو عاشق مست ہو جائیں گے۔ اور ہم نے ان کفار و مشرکین مکہ سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا جو طاقت و قوت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھیں، چنانچہ انہوں نے دنیا کے شہروں کو چھان مارا تھا کہ کہیں موت یا عذاب سے بھاگ جانے کی کوئی جگہ ہو۔ بے شک اس میں یقیناً انتباہ اور تذکر ہے اس شخص کے لیے جو صاحب دل ہے، یعنی غفلت سے دوری اور قلبی بیداری رکھتا ہے، یا کان لگا کر سنتا ہے، یعنی توجہ کو یکسو اور غیر سے منقطع رکھتا ہے، اور وہ باطنی مشاہدہ میں ہے، یعنی حسن و جمال الوہیت کی تجلیات میں گم رہتا ہے۔ اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور اس کائنات کو جو دونوں کے درمیان ہے 6 زمانوں میں تخلیق کیا ہے، اور ہمیں کوئی تکان نہیں پہنچی۔ سو آپ ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے، اور رات کے بعض اوقات میں بھی اس کی تسبیح کیجئے اور نمازوں کے بعد بھی، اور اس دن کا حال خوب سن لیجئے جس دن ایک پکارنے والا قریبی جگہ سے پکارے گا، جس دن لوگ سخت چنگھاڑ کی آواز کو بالیقین سنیں گے، یہی قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ بے شک ہم ہی زندہ رکھتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ جس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی تو وہ جلدی جلدی نکل پڑیں گے۔ یہ حشر پھر سے لوگوں کو جمع کرنا ہم پر نہایت آسان ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں، پس قرآن کے ذریعے اس شخص کو نصیحت فرمائیے جو میرے وعدہ عذاب سے ڈرتا ہے۔ سورہ الذاریات۔ اڑا کر بکیر دینے والی ہواؤں کی قسم، اور پانی کا بارے گراں اٹھانے والی بدلیوں کی قسم، اور خرامہ خرامہ چلنے والی کشتیوں کی قسم، اور کام تقسیم کرنے والے فرشتوں کی قسم، بے شک آخرت کا جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے بالکل سچا ہے، اور بے شک اعمال کی جزا و سزا ضرور واقع ہو کر رہے گی۔ اور ستاروں اور سیاروں کی کہکشاؤں اور گزرگاہوں والے آسمان کی قسم، بے شک تم مختلف بے جوڑ باتوں میں پڑے ہو۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن سے وہی پھرتا ہے جسے علم ازلی سے پھیر دیا گیا۔ ذہن و تخمین سے جھوٹ بولنے والے ہلاک ہو گئے جو جہالت و غفلت میں آخرت کو بھول جانے والے ہیں۔ پوچھتے ہیں یوم جزا کب ہوگا؟ فرما دیجئے اس دن ہوگا جب وہ آتش دوزخ میں تپائے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا اپنی سزا کا مزہ چکھو، یہی وہ عذاب ہے جسے تم جلدی مانگتے ہو۔ بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں لطف اندوز ہوتے ہوں گے، ان نعمتوں کو کیف و سرور سے لیتے ہوں گے جو ان کا رب انہیں لطف و کرم سے دیتا ہوگا۔ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے قبل کی زندگی میں صاحبان احسان تھے۔ وہ راتوں کو تھوڑی سی دیر سویا کرتے تھے اور رات کے پچھلے پہروں میں اٹھ اٹھ کر مغفرت طلب کرتے تھے، اور ان کے اموال میں سائل اور محروم سب حاجت مندوں کا حق مقرر تھا، اور زمین میں صاحبان ایقان یعنی کامل یقین والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے نفوس میں بھی ہیں، سو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ سب کچھ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ پس آسمان اور زمین کے مالک کی قسم، یہ ہمارا وعدہ اسی طرح یقینی ہے جس طرح تمہارا اپنا بولنا۔ تمہیں اس پر کامل یقین ہوتا ہے کہ تم منہ سے کیا کہہ رہے ہو۔ کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ فرشتے ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواباً سلام کہا، ساتھ ہی دل میں سوچنے لگے کہ یہ اجنبی لوگ ہیں۔ پھر جلدی سے اپنے گھر کی طرف گئے اور ایک فربا بچڑے کی سجی لے آئے، پھر اسے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ فرمانے لگے کیا تم نہیں کھاؤ گے؟ پھر ان کے نہ کھانے سے دل میں ہلکی سی گھبراہٹ محسوس کی۔ وہ فرشتے کہنے لگے آپ گھبرائیے نہیں، اور ان کو علم و دانش والے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنا دی۔ پھر ان کی بیوی سارہ حیرت و حسرت کی آواز نکالتے ہوئے متوجہ ہوئیں اور تعجب سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگیں کیا بوڑھیا بانج عورت بچہ جنے گی؟ فرشتوں نے کہا ایسے ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے بے شک وہ بڑی حکمت والا بہت علم والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے بھیجے ہوئے فرشتوں، اس بشارت کے علاوہ تمہارا آنے کا بنیادی مقصد کیا ہے
انہوں نے کہا ہم مجرم قوم یعنی قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھریلے کنکر برسائیں، وہ پتھر جن پر حد سے گزر جانے والوں کے لیے آپ کے رب کی طرف سے نشان لگا دیا گیا ہے۔ پھر ہم نے ہر اس شخص کو قوم لوط کی بستی سے باہر نکال دیا جو اس میں اہل ایمان میں سے تھا، سو ہم نے اس بستی میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا اور کوئی گھر نہیں پایا، اس میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی 2 صاحبزادیاں تھیں، اور ہم نے اس بستی میں ان لوگوں کے لیے عبرت کی ایک نشانی باقی رکھی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں بھی نشانیاں ہیں، جب ہم نے انہیں فرعون کی طرف واضح دلیل دے کر بھیجا تو اس نے اپنے اراکین سلطنت سمیت روگردانی کی اور کہنے لگا یہ جادوگر یا دیوانہ ہے۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو عذاب کی گرفت میں لے لیا اور ان سب کو دریا میں غرق کر دیا، اور وہ تھا ہی قابل ملامت کام کرنے والا۔ اور قوم عاد کی ہلاکت میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے ان پر بے خیر و برکت ہوا بھیجی، وہ جس چیز پر بھی گزرتی تھی اسے ریزہ ریزہ کیے بغیر نہیں چھوڑتی تھی۔ اور قوم سمود کی ہلاکت میں بھی عبرت کی نشانی ہے، جب ان سے کہا گیا کہ تم ایک معینہ وقت تک فائدہ اٹھا لو تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، پس انہیں ہولناک کڑک نے آن لیا اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ پھر وہ نہ کھڑے رہنے پر قدرت پا سکے اور نہ وہ ہم سے بدلہ لے سکنے والے تھے۔ اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کیا، بے شک وہ سخت نافرمان لوگ تھے۔ اور آسمانی کائنات کو ہم نے بڑی قوت کے ذریعہ بنایا، اور یقیناً ہم اس کائنات کو وسعت اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں، اور سطح زمین کو ہم ہی نے قابل رہائش فرش بنایا، سو ہم کیا خوب سنوارنے اور سیدھا کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے ہر چیز سے 2 جوڑے پیدا فرمائے تاکہ تم دھیان کرو اور سمجھو، پس تم اللہ کی طرف دوڑ چلو، بے شک میں اس کی طرف سے تمہیں کھلا ڈر سنانے والا ہوں، اور اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، بے شک میں اس کی جانب سے تمہیں کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس بھی کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا وہ لوگ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے رہے؟ بلکہ وہ سب سرکش اور باغی لوگ تھے۔ سو آپ ان سے نظر التفات ہٹا لیں، بس آپ پر ان کے ایمان نہ لانے کی کوئی ملامت نہیں ہے، اور آپ نصیحت کرتے رہیں کہ بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کریں، نہ میں ان سے رزق یعنی کمائی طلب کرتا ہوں اور نہ اس کا طلبگار ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ بے شک اللہ ہی ہر ایک کا روزی رساں ہے، بڑی قوت والا ہے، زبردست مضبوط ہے، اسے کسی کی مدد و تعاون کی حاجت نہیں۔ پس ان ظالموں کے لیے بھی حصہ عذاب مقرر ہے، ان کے پہلے گزرے ہوئے ساتھیوں کے حصہ عذاب کی طرح، سو وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں۔ سو کافروں کے لیے ان کے اس دن میں بڑی تباہی ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔